السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور ود آصف۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بلوچستان کے لیے تاریخی لمحات کے بارے میں کہ 10 سال کی قانونی جنگ کے بعد ریکوڈک پروجیکٹ میں حکومت پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس میں حکومت پاکستان اور بیرک گولڈ کارپوریشن جو کہ ایک کینیڈین کمپنی ہے اس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس سے پاکستان پر عائد 11 ارب ڈالر کا جو جرمانہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو 50% شیئرز بھی مل گئے ہیں۔ اب اس کیس کی اصل کہانی یہ تھی کہ ایک کینیڈین کمپنی جو کہ پاکستان میں ایک ریکوڈک کا مقام ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریکوڈک ہے کیا۔ ریکوڈک کی ایک کان ضلع چاغی بلوچستان میں واقع ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تانبے اور سونے کی کانوں میں سے ایک ہے، جو پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں واقع ہے، اور ریکوڈک دنیا میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ کینیڈین کمپنی جب یہاں پہ آئی تو اس کو کام کرنے سے حکومت پاکستان نے روک دیا، تو اس کینیڈین کمپنی نے پاکستان پر کیس کر دیا، جس کے باعث پاکستان پر ایک بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان اور کینیڈین کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں پاکستان نے ریکوڈک پر 10 سالہ قانونی جنگ جیت لی اور 11 ارب ڈالر جرمانہ ختم ہو گیا۔ کینیڈین کمپنی سے کان کنی کے معاہدہ طے پایا گیا۔ بلوچستان کا حصہ تقریباً 25% اس میں شامل کیا گیا ہے، 33% حصہ مالیاتی فوائد حاصل ہوں گے اور 8000 لوگوں کو ملازمت کا موقع ملے گا یہاں پہ۔ بلوچستان حکومت اور کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ میں ریکوڈک منصوبے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ معاہدے پر بیرک گولڈ کے صدر مارک برسٹو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے دستخط کیے۔ حکومت بلوچستان کو معاہدے سے مجموعی طور پر 33% مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ معاہدے میں صوبے کے تمام ٹیکسوں، رائلٹی اور CSR کا تحفظ کیا گیا ہے۔ علاقائی ترقی کے خصوصی پیکیج کا بھی معاہدہ ہے اس میں، اور ملازمت کے 8000 موقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا، ہم ٹھوس موقف اپناتے ہوئے کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر بلوچستان کے لیے 25% حصہ لینے میں کامیاب رہے۔ بلوچستان اب سرمایہ کاری اور تعمیر و ترقی کا میدان بنے گا۔ ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کو دنیا بھر سے جوڑے گا۔ قبل ازیں صوبائی کابینہ کے اجلاس میں منصوبے کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے کہا کہ ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نئے معاہدے میں بلوچستان کی حقوق اور مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور وفاقی وزیر خزانہ کے مشکور ہیں، جنہوں نے ہمارے مواقف اور شرائط سے اتفاق کیا۔ اور اس موقع پر بیرک گولڈ کمپنی کے صدر مسٹر مارک برسٹو نے کہا کہ ماضی کو بھلا کر مستقبل کی جانب ایک اچھے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے وزیر توانائی حماد اظہر، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2011 میں عدالت عظمیٰ نے ریکوڈک کا معاہدہ ختم کر دیا تھا، جس پر معاملہ بین الاقوامی عدالت میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان پر 6.5 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی پاکستان کے خلاف 4.5 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد ہوا تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں جارحانہ حکمت عملی کے تحت معاملہ حل کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش رنگ لے آئی اور ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ نے کہا کہ آج معاہدے سے نہ صرف 11 ارب ڈالر کا جرمانہ ختم ہوا ہے، بلکہ بیرک گولڈ اور اس کی شراکت دار کمپنیاں 10 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کریں گی۔ پاکستان کو بے پناہ فوائد ملیں گے۔ معاہدے سے انکم فلو 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ٹیکسوں کی مد میں بے پناہ ریونیو حاصل ہوگا اور معاہدے کے تحت یہ کمپنیاں 900 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گی۔
وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ ریکوڈک دنیا میں سونے اور کاپر کی سب سے بڑی کان ہے۔ آج اس کا دروازہ کھل گیا ہے۔ فیٹف کے گرے لسٹ کا مسئلے کو بھی حل کیا جا رہا ہے اور پاکستان نے فیٹف ایکشن پلان کے 34 میں سے 32 نکات پر عمل درآمد کیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ایک اہم اور خوش آئند خبر، جو کہ ہمارے ملک میں ایک بھاری قرضہ اتر گیا ہے اور یہ کمپنی دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے۔